لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس کی وضاحت آپ کے سامنے کیا تھا، اور آج کا موضوع اس کے ضد ہے، اپوزٹ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت نہیں کرے گا، یہ آج کا موضوع سخن ہے۔ اگر اس طرح کی صفاتیں اپنے اندر ہو تو اسے دور کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ حتی الامکان ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کن کن کاموں سے خوش ہوتا ہے اور بندوں سے محبت کرتا ہے، ان کاموں کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور رب ایسے بندوں کو مبغوض رکھتا ہے، ناپسند کرتا ہے، ایسے کاموں سے ہمیں حتی الامکان اجتناب کرنے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے سب سے پہلا وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، یا جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے، وہ بدنصیب شخص ہے، حد سے تجاوز کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، ایسے بندے سے محبت نہیں کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حدود متعین کیا ہے، اسی حدود کے اندر، اسی دائرے کے اندر رہ کر ہمیں زندگی گزارنی ہے، زندگی بسر کرنی ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود اور دائرہ متعین کیے ہیں اسی کے اندر رہنا ہے، اس سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کہیں لڑنے کے لیے بھیجا کرتے، یا حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور دوسرے خلفاء مجاہدین کو لڑنے کے لیے بھیجتے، تو ان کو گاؤں سے باہر جمع کر کے ایک جامع نصیحت کرتے۔ اس نصیحت کے اندر جو باتیں سب سے اہم پوائنٹ کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین یا وہ عمرہ جو فوجی دستہ کو بھیجتے رہے، جو نصیحت کی باتیں کیے، وہ یہ باتیں تھیں کہ دیکھو تم لوگ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جا رہے ہو، دشمنوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، پھلدار درختوں کو نہیں اکھاڑنا، نہیں کاٹنا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نصیحت کرتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک طرح کے یہ حد متعین کر دیا کہ اسی حد کے اندر، اسی دائرے کے اندر رہنا ہے، اور اس سے تجاوز نہیں کرنا، نافرمانی نہیں کرنا۔ اگر کوئی شخص خلاف ورزی کرے گا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ناپسندیدہ ہوگا، رب کا ناپسندیدہ ہوگا۔ ایسے لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہو سکتے جو فرمان رسول کے خلاف کرے۔
تو اسی طرح انسان کو زندگی بسر کرتے ہوئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد متعین کیا ہے اس حد کے اندر رہ کر ہمیں زندگی گزارنا ہے، تبھی جا کر اللہ تعالی ہم سے محبت کرے گا۔ اگر ہم حدود کو تجاوز کر جائیں، پھلانگتے جائیں، تو ایسی صورت میں اللہ تعالی محبت نہیں کرے گا۔ دوسرا ہے جس سے اللہ تعالی محبت نہیں کرے گا، وہ ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور صدقات میں زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، اس کے اندر بڑھوتری کرتا ہے، اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے، اور واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالی ہر یعنی کفر کرنے والے یعنی ناشکرے کو اور گناہ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سود کو اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ سودی کاروبار کر کے اور ناحق مال کھا کے تم گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہو، اور اس طرح کا جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے گا، حرام کھائے گا، وہ شخص اللہ کا سب سے ناپسندیدہ بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے ناخوش ہوتا ہے جو بندہ سودی کاروبار کرتا ہے، سود کھاتا ہے۔ اور رب نے تو یہاں تک چیلنج دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سودی کاروبار کرنا چھوڑ دو اگر مومن ہو۔ اگر مومن ہو تو سودی کاروبار کسی طرح کی بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر تم مومن نہیں ہو، ایمان سے نکلنا چاہتے ہو، کفر میں داخل ہونا چاہتے ہو، یہودی بننا چاہتے ہو، کرسچن بننا چاہتے ہو، نان مسلم بننا چاہتے ہو، تو ایسی صورت میں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سودی کاروبار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا اعلان کر دو کہ ہم سودی کاروبار کریں گے، رب جو چاہے کرے، رب سے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ اتنا چیلنج کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں دیا، کوئی بھی عمل کرتا جائے، لیکن اس طرح کی وعید، اس طرح کا چیلنج نہیں دیا جو سودی کاروبار کرنے والے کے لیے دیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا سودی کاروبار کرنے والا سب سے ناپسندیدہ، سب سے ناشکرہ بندہ ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے۔ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، جس سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ظالموں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے۔ ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء علی غیر محلی، کہ کسی چیز کو اس کے جو حق ہے، جو اس کا مقام ہے، اس مقام سے دوسری جگہ میں اس کو رکھنا، یہی ظلم ہے۔ رب کا مقام، رب سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، رب کے مقام کو اگر کوئی ادنا درجے میں رکھے، وہ اللہ کے ساتھ ایک طرح کے ناانصافی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم اس بات کو قرار دیا بندہ رب کے ساتھ شرک کرے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا شرک یہ ہے
سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بندہ رب کے ساتھ کیا کرے؟ شرک کرے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس مقام سے اللہ کے رسول کو آگے بڑھانا، جیسا کہ ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے کو سنت کا متبع کہتے ہیں، اور کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا رب ہو کر وہ اتر پڑا ہے مدینے میں محمد بن کر، اس طرح کے دعویٰ کرتے ہیں۔ رب یعنی محمد کو رب کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، یعنی خدا تھا اور مدینے میں آ کر محمد بن گیا، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی ایک طرح کے ظلم کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ظلم کرے، ایک مسلمان غیر مسلم کے ساتھ ظلم کرے، ایک مسلمان اگر جانوروں کے ساتھ ظلم کرے، جانوروں کو مارے، ناحق پیٹے، ایک مسلمان اگر چرند پرندوں کے ساتھ اگر نازیبا حرکت کرے، اس کے ساتھ بدسلوکی کرے، ایک انسان اگر کیڑے مکوڑے کے ساتھ بھی بدسلوکی کرے، اس کا جو مقام ہے، اس کا جو حق ہے، جو جس مقام کے مستحق ہیں اس مقام میں نہ رکھ کر آپ اس کے ساتھ بدسلوکی کریں، یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ اسی طرح انسان اگر کسی کا ناحق مال ہڑپتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے بندے آئیں گے جو نماز اور روزہ، زکوٰۃ اور خیرات سے بہت سے نیکیاں لے کر آئیں گے، بلکہ وہ پہاڑوں کے مانند نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اس کا حال یہ ہوگا قد شتم ھذا واخذ ھذا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی سے مال لیا ہوگا، اس طرح وہ ناجائز کسی کو ستایا ہوگا، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو میرے امت میں مفلس کون ہے؟ مفلس کی تعریف صحابہ کرام نے کی کہ اللہ کے رسول مفلس تو ہم اسے کہتے ہیں جس کے پاس من لا دینار ولا درہم، جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ نماز تو پڑھتا ہوگا، روزہ تو رکھتا ہوگا، زکوٰۃ تو دیتا ہوگا، لیکن وہ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کے ناجائز مان لیا ہوگا، تو ایسی صورت میں اسے اس کے نیکیوں میں سے دیا جائے گا۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو آخر کار اس کے گناہ اس شخص کے اوپر لاد دیا جائے گا اور پھر اس آدمی کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے کر رہے گا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی ہے، ظلم سے بچنا ہے۔ یہ تیسری چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو ناپسند کرتا ہے۔ چوتھا ہے جس بندے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا وہ اللہ کی اطاعت نہ کرنے والا، رسول کی اطاعت نہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کیجئے اور رسول کی اطاعت کیجئے۔ فإن تولوا، اگر تم نے اس کی روگردانی کی، اللہ کی بات نہیں مانی، رسول کی بات نہیں مانی، من مانا اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی، اگر تو نے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت نہیں کرے گا۔ ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو رب کے نافرمان ہو، رسول کے نافرمان ہو، ان کے طور طریق سے ہٹ کر زندگی گزارنا چاہتا ہو۔ آج ہوتا ہی ہے، بہت سارے مسئلے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ رب کا فرمان ہوتا ہے کچھ، اللہ کے رسول کا فرمان ہوتا ہے کچھ، لیکن کہتے ہیں ہم تو فلاں امام کی بات مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے۔ آئیے پانچویں چیز جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
بندے سے محبت نہیں کرتا وہ ہے ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت نہیں کرتا جو شیخی باز ہے، جو غرور اور گھمنڈی ہے، گھمنڈ کرنے والا، غرور کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں غرور میں چور تھا، مغرور تھا قارون، فرعون اور بڑے بڑے بادشاہ وہ دنیا سے چل بسے، اپنے غرور اور گھمنڈ میں چور تھے، وقت کے نبی سے لڑا کرتے تھے اور ان کے خلاف بغاوت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی مٹا دیا۔ اس لیے اپنے آپ کو بڑا بن کر لوگوں کے سامنے شیخی باز اور غرور و تکبر، گھمنڈ کر کے اپنے کو بڑا بننے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا۔ چھٹا ہے انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو، بڑا بننے والے کو کہ میں ہی بڑا ہوں، قوم کا سب سے بڑا مالدار میں ہی ہوں، میں ہی سب سے کھلانے والا، میں ہی سب کو پلانے والا، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اس طرح کے جو میں بڑا کر لے رہا ہے، وہ شخص اللہ کا سب سے ناپسندیدہ بندہ ہے۔ ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ میں بڑا ہوں، میں ہی بڑا ہوں، میرے سے کوئی بڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کئی جگہ میں اس طرح کے وعیدیں سنائی ہے بڑائی بیان کرنے والے کے بارے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جس آدمی کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا، تکبر ہوگا۔ اگر اپنے آپ میں وہ بڑائی کا اظہار کر رہا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی غرور کرتا ہے، تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح تکبر کے بارے میں کہا گیا الکبر بطر الحق و غمط الناس، کہ تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو نیچا دکھانا۔ اگر کوئی شخص اپنے کو بڑا سمجھتا، حق کو نہیں مانتا اور لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو شخص کیا ہے؟ متکبر ہے۔ وبئس مثوى المتکبرین، رب نے کیا فرمایا کہ متکبرین کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ ناخوش، ناپسند کرتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم رکھا ہے۔ ساتواں ہے جو بندہ خیانت کرتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لہو، اس کا ایمان ہے ہی نہیں، اس کا ایمان ہے نہیں، لمن لا امانت لہو، جس کے پاس امانت داری نہ ہو، جو امانت دار نہ ہو اس کے پاس کچھ بھی ایمان نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہو، اور اس بندے کے اندر کوئی دین نہیں جو وعدہ تو کر لے لیکن وعدہ خلافی کرے۔ وعدہ خلافی کرنے والا دیندار نہیں ہو سکتا، چاہے ریاکاری کے طور پر کتنے بھی دیندار بن جائے۔ اگر کہوں دوران خطبہ تو شاید کہ بہت سارے لوگوں کو برا لگ سکتا ہے۔ ایک مہم چلائی گئی، بہت بڑا پروگرام کیا گیا، اور اس پروگرام کے اندر اس مسجد میں جمع غفیر نے وعدہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ہاتھ اٹھا کر رب کے گھر میں وعدہ کرنے والے بدعہد بن گئے اور
اس وعدے کے خلاف ورزی کر کے وہ اپنے کو دیندار کہیں، دین کا متبع کہیں، قیامت کی صبح تک وہ دیندار نہیں ہو سکتا جو رب کا نافرمان ہو، رب سے بغاوت کیا ہو، رب کا عہد کو توڑ دیا ہو۔ ایسے لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے جو رب سے بدعہدی کرے۔ میرے محترم بھائیوں، تو اس طرح کے 8واں ہے جس بندے سے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، واللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ مفسد کو، فسادی کو پسند نہیں کرتا۔ زمین کے اندر جو فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ ناخوش رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بارہا فرمایا واللہ لا يحب الفساد، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ فرعون کے بارے میں کہا وقد كنت من المفسدین، تو اس سے پہلے فسادی تھا، آج تو اپنے کو کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں جب ڈوب رہا ہے۔ اور رب نے کہا کہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین کے اندر اصلاح ہونے کے بعد فتنہ و فساد نہ برپا کرو۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہی ہیں ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر سوسائٹی، ہر برادری میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ مفسد قسم کے فسادی ہوتے ہیں، لوگوں کو لڑانے والے ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں رب نے کہا کہ اس طرح کی مثالیں انبیاء کے زمانے سے آپ کو ملیں گے۔ آج کیا انبیاء کرام جو آئے ان کے زمانے میں بھی اس طرح کے فسادی تھے اور آج بھی ہیں ہر گاؤں میں کہ وہ لوگوں کو لڑانے، فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرماتا ہے قوم صالح کے بارے میں وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، مدینے کے اندر، شہر کے اندر 9 آدمی تھے قوم صالح کے اندر جو ہمیشہ فساد پھیلا کرتے تھے، باغی تھے، اس طرح کے بغاوت کرنے والے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کفار مشرکین کے سردار رہے، مدینہ میں جب آئے تو عبداللہ بن ابی بن سلول، اخنس بن شریک اور کئی لوگ اس طرح منافقین وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اندر رنجش پیدا کرنے اور آپسی محبت کو ختم کرنے کی کوشش ہمیشہ کرتے تھے۔ اور اس طرح کے لوگ آج بھی ہیں جو فسادی ہیں۔ ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ 9واں ہے جس سے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، جس کو اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا وہ بندہ ہے ان اللہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ فضول خرچی آج آدمی اس لیے کر رہا ہے، ڈیکوریشن اس لیے کر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اس لیے خرچ کر رہا ہے، چاہے گھر کو بناتے، مکان کو بناتے، دکان کو بناتے بھی، شادی ہو، کسی بھی چیز کو صرف اور صرف اس لیے کرتا ہے تاکہ واہ واہی لوگوں کی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرماتا ہے کلو واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ اور پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو، اسراف سے کام نہ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو مال سے تم کھاؤ پہنو، لیکن اسراف نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح 10ویں چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو ناپسند کرتا ہے وہ ہے ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو اتراتا ہے اپنے کو بڑا سمجھتا، اتراتے رہتا ہے، لوگوں کے سامنے ڈینگے ہانکتے رہتا ہے، تو ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل ایک آدمی ہے کہ یتبختر یمشی فی بردیہ قد عاجبتہ، ایک شخص تھا جو اس طرح وہ چل رہا تھا اور اچھا لباس پہن کے وہ اس طرح لباس پہنا تھا کہ لوگوں کو دکھاتا تھا کہ دیکھو میں کتنے قیمتی لباس پہنا ہوں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے اترا کر چل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس بندے کو زمین میں دھسا دیا، زمین میں دھسا دیا، یتجلجل بہ الارض، اس کو زمین میں دھسا دیا اور وہ بندہ قیامت تک زمین کے اندر دھستا جائے گا۔ معلوم کیا ہوا؟ جو اتراتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا۔ اس طرح یہ 10 باتیں گزشتہ خطبے کے اندر بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ 10 کام کرنے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور 10 کام جو آج کے خطبے میں بتایا اس طرح کے کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی صفاتیں اگر ہمارے اندر ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔